خاتون کو جائیداد بنانا اور خاتون کو بے عزت کر کے گھر سے نکالنا اور خاتون پر قبضہ جمانا اور خاتون سے مہر چھیننا اور طلاق یا چھوڑنے کے بعد خاتون کو نہتہ کرنا اور اپنے بڑوں کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا جیسے حرام کاموں سے منع کیا، تو اس ضمن میں حرام کی مزید تفصیل، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی تم پر تمہاری مائیں، تو ماؤں کا جو اوپر تک سلسلہ ہے، نانیاں، ننیاڑیاں، ددیاڑیاں، دور تک، وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، تو نواسیاں در نواسیاں سب آ گئی، وہ اخواتکم، اور بہنیں، تو بھانجیے بھی آ گئی، وہ اماتکم، اور پھوپھیاں، وہ خالاتکم، اور خالائیں، وہ بنات الاخ، اور بتیجیاں، وہ بنات الاخت، اور بھانجیاں، وہ امہاتکم اللاتی یرضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہے، رضائی ماں، شیردہ ماں جسے کہتے ہیں، دودھ کی ماں، وہ بھی حرام، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اور تمہاری بہنیں رضائی، وہ بھی حرام، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور مائیں تمہاری بیویوں کے، سسیاں، ساسیاں، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ علماء لکھتے ہیں اگر داماد جوان ہے اور ساس بھی جوان ہے اور دونوں گپ شپ والے ہیں تو اکیلے کمرے میں نہ رہے، سفر میں بھی نہ جائے ورنہ گڑبڑیشن ہو جائے گی، اور کئی جگہ گڑبڑیشن چل رہی۔ فتح القدیر میں محقق نے یہ پابندی لگائی ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری پرکٹیاں، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، پرکٹی، اور جو تُو نے شادی کی اور ایک مطلقہ یا بیوہ آئی اور سابقہ خاون سے بھی وہ اپنی اولاد لے کے آئی، ایک قطار لے کے آئی، شادی ایک سے ہوئی، دو چار جگہ تو اور چلے آ رہا ہے، تم کون ہو؟ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں، چلو آؤ۔ ان کو کہتے ہیں ربائب، ربیبہ۔ ربیبہ کا ترجمہ پشتو میں ہے پرکٹی، مجھے اردو میں اب تک اس کا صحیح معنی نہیں آیا اور مفسرین نے بھی نہیں لکھا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي، اور تمہاری وہ ربیبیں، فی حجورکم، جو تمہاری پرورش میں ہیں، من نسائکم، تمہاری بیویوں سے، اللَّاتِی، وہ بیویاں، دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم مل چکے ہو۔ اگر بیوی کے ساتھ مل چکے ہو تو پھر بیوی کی بیٹی سابقہ خاون سے اس کے ساتھ حرمت قطعی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بس اگر تم بیویوں سے ملے نہیں ہو تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر پرکٹی کے ساتھ نکاح کر لو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں، بہویں، دلہنیں تمہارے بیٹوں کی، الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو حقیقی بیٹے، تمہاری پشت سے حقیقی بیٹے۔ حقیقی بیٹے کی بیوی یعنی سگی بہو، وہ سسر کے اوپر ایسی حرام جیسے بیٹی حرام۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ جمع کرو دو بہنوں کو۔ علماء لکھتے ہیں ایسی دو عورتوں کو جمع کرنا جن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے بتیجا اور بتیجی اور پھوپھی، ان کا بھی نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے ایک کو مرد سمجھے مثلا پھوپھی تو وہ چچا بن جائے گا، چچا اور بتیجی کا نکاح کہاں ہے؟ ایسی دو عورتیں جن میں سے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا ہو، یعنی ان میں سے ایک مرد سمجھ کر آپس میں نکاح نہیں ہوگا، ایسی دو عورتیں کسی کے نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہو۔ جمع بین الاختین الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا ہے سو گزر چکا ہے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. سورۃ النساء منعم علیہم کے بیان میں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعام یافتگان منعمون ان کی تفصیل اور تشریح اور توضیح میں باقاعدہ صورت ہے سورہ نساء. سورت کے پہلے حصے میں 57 آیات ہے اور ان میں 16 احکام ہے اور یہ 16 کے 16 احکام لوگ خود کر سکتے ہیں اس پر عمل. اس کے لیے رائی و حاکم کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے حصے میں 75 آیات ہیں اور اس کے لیے اور کل ان میں 8 مسائل و احکام ہیں لیکن ان کے نفاذ کے لیے حاکم کی ضرورت ہے. اور تیسرے حصے میں 43 آیات ہے اور اس میں لوگوں کے اقسام اور مراتب ہیں. وہ 16 احکام جو ابتدائی حصے میں ہیں ان میں اداء مال الیتیم یتیم کو ان کا مال بر وقت دینا اور حکم النکاح و تعدد الازواج تاکید و اداء المہر آیت نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 تحفیظ و اموال الیتامى یتیموں کے مال کی حفاظت ضروری ہے. آیت نمبر 5 میں ابتلاء الیتامى و استخبار حالهم ابتلاء الیتامى و استخبار حالهم آیت نمبر 6 میں حکم التوریث وراثت میں کون کون حصہ دار ہے
اور کس کا کتنا حصہ ہے، اس کو کہتے ہیں حکم التوریث۔ آیت نمبر 11، اجراء الحد علی الفحشاء، آیت نمبر 15، حرمت النساء فی الورثہ، حرمت النساء فی الورثہ، خواتین کو وراثت نہ سمجھو۔ آیت نمبر 19، حرمت نکاح امہات الآباء، حرمت نکاح امہات الآباء۔ اصل میں حرمت نکاح الامہات من الآباء، جو کبھی باپ کی منکوح رہی وہ تمہاری ماں ہے، اس کے ساتھ نکاح ناجائز ہے۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم۔ بیان المحرمات، حرمت علیکم امہاتکم، آیت نمبر 24، حرمت و اکل مال الغیر بالباطل، ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کر۔ آیت نمبر 29، بیان الکبائر، آیت نمبر 32، توریث الموالی والحلیف، توریث الموالی والحلیف، آیت نمبر 33، تفضیل الرجال علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، آیت نمبر 34، حکم تعبد اللہ، آیت نمبر 36، مصالحت بین الزوجین، آیت نمبر 35۔ یہ 16 احکام ہیں، یہ عموماً لوگ کر سکتے ہیں، ان میں بھی حاکم کی ضرورت ہے، لیکن 8 احکام جو بعد میں ہیں اور وہ بغیر حاکم کے نہیں نبھیں گے۔ وہ ہے اداء الامانت الی اہلہا، اداء الامانت الی اہلہا والمحاکمہ بالعدل، آیت نمبر 58 میں، الترغیب للمؤمنین الی طاعۃ الامراء، الترغیب للمؤمنین الی طاعۃ الامراء، آیت نمبر 59، حکم القتال فی سبیل اللہ، آیت نمبر 71، الاحتیاط فی القتل، دیکھ کے قتل کرنا، آیت نمبر 92، اصلاح النیت فی الجہاد وبیان الصلح فی، اصلاح النیت فی الجہاد وبیان الصلح فی، آیت نمبر 94، الترغیب الی الہجرہ، اگر دین کے لیے ملک اور گھر بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دے، آیت نمبر 100، حکم الصلاۃ فی السفر، دوران سفر نماز فرض ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ، آیت نمبر 102، نفاذ القانون بعد فتح البلاد، نفاذ القانون بعد فتح البلاد،
ملک فتح کرنے کے بعد ایسے قوانین و قاعدے نافذ کرے کہ لوگ آپس میں لڑے نہیں۔ آیت نمبر 105۔ چنانچہ ہم نے جو 4 رکوع پڑھے ان میں ادا و مال الیتیم گزر گیا، حکم النکاح و تعدد الازواج بیان ہوا، ادائے مہر کا مسئلہ بیان ہوا، تخفیض و اموال الیتامى بیان ہوا، ابتلاء الیتامى گزر گیا۔ بیان المحرمات کے ضمن میں کچھ مسائل باقی ہیں۔ فرمایا کہ یہ خواتین تم پر حرام ہیں، اسی ضمن میں ہے والمحصنات من النساء، اور نکاح والی عورتیں، والمحصنات نکاح والیاں، من النساء عورتوں میں سے، جو عورت پہلے سے کسی کے منکوحہ ہے، منکوحۃ الغیر، وہ یقیناً حرام ہے، جب تک اس نکاح سے نکلے نہیں ہے کسی اور کی منکوحہ نہیں بن سکتی۔ محصنہ 3 معنی میں آیا ہے۔ ایک محصنہ کے معنی شادی شدہ ہے، دوسرا محصنہ کا معنی ہے عفیفہ، اور تیسرا محصنہ کا معنی ہے حرہ، آزاد، اصیل عورت۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ بس محصنہ کا معنی اردو میں کیا جائے خاندان والی عورت، لیکن خاندان والی عورت میں عفت تو نہیں آئے گی۔ والمحصنات من النساء، محصنات کا یہاں معنی ہے منکوحات، نکاح والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جو تمہاری کنیزیں بن گئی، کسی کی منکوحہ تھی لیکن اسلامی جہاد کے بعد مجاہدین کے قبضے میں آئی، تو منکوحۃ الغیر جب ملک یمین بن جائے تو نکاح اس کا باطل ہو جاتا ہے، اور نئے سرے سے بغیر نکاح کے ملک یمین کی وجہ سے وہ مستعملہ ہوگی۔ لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ کتابیہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کمانڈر ان چیف یا امیر المومنین کی اجازت سے مجاہدین کو ملے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ قانون ہے خدا کا تم پر، لفظی معنی ہے لکھت ہے خدا کی تم پر، کتاب اللہ یعنی کتب کتاب اللہ ہے، لیکن میں نے جو معنی کیا وہ یہ کتاب اللہ علیکم، یہ خدا کا قانون ہے تم پر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کی گئی تمہارے لیے اس کے علاوہ، یہ جو گزر گئی ان کے علاوہ بھی بہت ساری عورتیں حرام ہیں، لیکن اکثر ان کے ازداد حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ تلاش کرو تم اس کو مال دے کر، ان تبتغوا باموالکم، علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ مہر شرط ہے، اگر نکاح ہوا اور مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر مثل آ جائے گا، اگر مہر مثل کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہے تو مہر شرعی آ جائے گا۔ تیسری شرط یہ، محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مسافہین، نہ پانی نکالنے والے ہو، وقت اور خانہ نہیں ہو بلکہ سچ مچ نکاح کرنے والے ہو۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ نکاح موقت باطل ہے، نکاح موقت 2 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 1.5 سال کے لیے نکاح، کیونکہ وہ تو صفح ہے، صفح
صفح مانا جوشیلا پانی پھینکنا نہیں، بلکہ عمر بھر کے لیے اس کو گھر میں رکھنا ہے اور بیوی بنانا ہے. محسنین، بیوی بنانے والے ہو، غیر مصافحین، نہ پانی نکالنے والے ہو. اب یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کیا. اب آئندہ ہم مانا کریں گے غیر مصافحین، نہ مستی نکالنے والے ہو، نہ مستی نکالنے والے ہو. پانی کا ذکر بار بار نہیں کریں، بس پانی تو ایک ہی دفعہ نکلتا ہے، بار بار نہیں ہوتا، مستی چڑھی رہتی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، بس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے اس مہر سے عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ، پس دے دو ان کو، أُجُورَهُنَّ، ان کے مہر، فریضہ جو مقرر کیا گیا ہے. جس طرح مہر کا ایک نام صدقات تھا، دوسرا نام اجور ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کوئی وبال نہیں ہے تم پر، فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس صورت میں کہ تم راضی ہو گئے، من بعد الفریضہ، مہر مقرر کرنے کے بعد. مہر مقرر ہوا اور پھر کم کرنے پر اتفاق ہوا، لا جناح علیکم. مہر مقرر کیا تھا کم تھا، اب بڑھانے پر اتفاق ہوا، لا جناح علیکم. یہ جگہ مشکل ہے. یہاں سے روافض نے استدلال کیا ہے اپنے متع کے لیے، لیکن ظاہر ہے جس شریعت میں نکاح کی شرط ہو محسنین غیر مصافحین، اس میں کہاں متع جائز ہو سکتا ہے. متع سفری نکاح چند دنوں کے لیے، مختصر ایام کے لیے عرب میں رائج تھا، لیکن پیغمبر کو جب پتہ چلا تو اس کو بھی منع کیا. روافض کا متع کہ کسی بھی عورت اور مرد کا آپس میں تعلق ہو جائے، معاذ اللہ تو زنا محض ہے. ابھی جو پاکستان سے علماء کا وفد گیا تھا ایران، ایئرپورٹ کے باہر جگہ جگہ کمرے بنے تھے اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دوشیزہ انتظار میں بیٹھی. علماء کے وفد کا بڑا تھا ایک بوڑھا عالم، اس غریب کو ایک پیشکش کی گئی کہ آپ اس سرزمین پر آئے تو اپنا دل ٹھنڈا کر کے آگے بڑھے. چنانچہ اس شیخ نے اپنے ماہنامہ میں ان کے متعلق خوب لکھا کہ پہلے تو علم کے درجے میں معلوم تھا، اب یقین ہو گیا کہ یہ مذہب زانیوں کا ہے اور یہ مذہب روافض کا اسلام کے خلاف سازش ہے، اور یہ مذہب پاک دامنی اور عفت کے فنا اور زوال کا ہے. بہت زمانہ ہو گیا، میں عوامی ریل گاڑی میں آ رہا تھا، لاہور سے بیٹھ گیا تھا. مجھے پتہ نہیں تھا کہ پختونوں میں بھی شیعہ ہوتے ہیں، مجھے پاڑا چنار یا کوہاٹ کے شیعوں کا علم نہیں تھا. تو وہ گاڑی میں ہم باتیں کر رہے تھے، ایک نوجوان مجھ سے لڑ پڑا، شیعہ خود تو پیغمبر دو سپو دو اولاد سنتا عالم بچے ازالہ سوک دے. اس نے کہا کہ متع تو پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت کی سنت ہے. میں نے کہا آپ متع کے قائل ہے؟ کہ ہمارا مذہب ہے کہ متع ضروری. تو ان کے ساتھ ایک بہن تھی 15-16 سال کی، وہ کالج میں یہاں پڑھ رہی تھی، وہ بھی آ رہی تھی. تو میں نے کہا اپنی اس بہن کا میرے ساتھ متع کرا دو. خیر وہ بات اس وقت آئیں بائیں ہو گئی، ہم دونوں آپس میں لڑتے رہ گئے. لوگوں نے اس کو بھی چھوڑایا، مجھے بھی ہٹایا، بات ختم ہو گئی. رات کو میں اپنے برتھ پر سو رہا تھا تو مجھے ایسے تلوا جو ہے نا ایسا رگڑ لیا. میں ایک دم اٹھ گیا، دیکھا تو وہ کوہاٹی کڑا تھا، یا پاڑا چنار کا ہوگا. تو مجھے کہا کہ میری بہن تیار ہے، آئیے. میں نے کہا کس کام کے لیے؟ کہ وہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ متع کرا دیں. تو اس نے کہا ہمارے مذہب کی سچائی کی دلیل ہے
کہ اس طالب علم کے ساتھ متع کر لیتے. میں ڈر گیا. میں نے کہا بے وقوف، میں نے تو تمہیں کہا کہ آپ کا مذہب ہے، میرا مذہب تو نہیں ہے، میں کیوں کروں؟ میں تو زنا سمجھتا ہے. ملا دا خبر کیا وہ سچ لاڑو. میں نے جب دیکھا تو وہ خاتون بالکل نئے کپڑے پہن کے، بناؤ سنگار کر کے، اور سب کچھ پہلی رات کی جو دلہن ہوتی ہے اسی طرح تیار بیٹھی تھی. لیکن طالب علمی کے دور کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی برکت تھی. مذہب کی غیرت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے ایسا بہترین جواب دل میں ڈالا کہ میں نے کہا تو آپ کا مذہب ہے، میں نے تو نہیں، میں کیوں کروں؟ میں نے تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا. لیکن پوری رات ڈر کے مارے میں بیٹھا رہا. میں نے کہا میرے ساتھ اور جنگ کریں گے کیونکہ تو اور رسوا ہوگا. صبح جب اٹھے وہ جو میرے ساتھی تھے استاد سننا چلو شبے گا کم تارا بدل کا سر آ گئی ہوا تا سے واپس کہو منتبج آواز کڑا ہو وہ خوصتا مل گری ہو. ایسے بے حیا و بے شرم لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم علی رسول ہیں، تم علی رسول ہو لیکن کسی اور طرف سے ہو. توبہ توبہ. پاک پیغمبر کے پاک صحابہ اور اہل بیت انہوں نے ایسی تعلیمات چھوڑی ہے کہ اس کے تصور سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والے. مشہور ہے کہ عبداللہ ابن عباس اخیر تک متع کے قائل تھے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ روافض کا متع نہیں ہے، وہ ضرورت کا ایک مختصر آسان نکاح ہے. عبداللہ ابن زبیر جب خلیفہ ہوئے مکہ مکرمہ میں ان کی حکومت بنی تو انہوں نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے آئندہ متع کے جواز کا قول کیا تو اس کی آنکھیں نکال دوں. روح المانی ذیل لایا. ومن لم يستطع منكم طولا، اور جس کسی کی طاقت نہ ہو تم میں سے گنجائش، کشائش نہیں ہے اس کی، کشائش یعنی گنجائش، این کے حل محسنات المومنات کہ نکاح کر لے آزاد مسلمان عورتوں سے. اگر کسی شخص کی توفیق نہیں ہے کہ وہ ایک حرہ سے باقاعدہ عورت سے نکاح کر لے، فمما ملکت ایمانکم، پس وہ جو کنیز ہے تمہاری، من فتیاتکم، تمہاری کنیز نوکرانیوں میں سے، المومنات مسلمان. اگر کسی شخص کا یقین ہے کہ میں آزاد حرہ کے حقوق ادا نہیں کر سکوں گا تو وہ ایک کنیز کے ساتھ نکاح کر لے. پہلے بھی گزرا تھا سورت کے شروع میں. فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا، اگر تم انصاف نہ کر سکو، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. ایسی صورت میں یہ سابقہ مضمون کی تفسیر ہے. حنفیہ اور شوافیہ کا قول کی قید پر بحث ہے کہ یہ احترازی ہے یا تاکیدی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر توفیق ہے تو کنیز کے ساتھ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے نزدیک کنیز کے ساتھ نکاح حرہ کے ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قید مزید تاکید ہے نہ کہ احتراز کے لیے. تفصیل حسامی میں موجود ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ جانتے ہیں تمہارا ایمان کہ ایک کنیز کے ساتھ ہم کیوں نکاح کریں. بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو. فانکحوہن، پس کرو نکاح کنیزوں سے، باذن اہلہن، اجازت سے ان کے مالکوں کی. کنیز خود نکاح نہیں کر سکتی، ان کے آقا سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ کل کام کاج میں فرق آئے گا. وآتوہن اجورہن، اور دے دو ان کو ان کا اجر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات، جبکہ یہ عفائف ہو، پاک دامن ہو. بات سنو،
وہ محسنات کے معنی تھا منکوحہ. دوبارہ محسنہ آیا بمانے شادی شدہ کے، محسنات المومنات. اب محسنات آ گئی بمانے عفائف کے، عفیفہ کے، پاک دامن کے. تو وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ محسنہ 3 معنی میں ہے، کبھی منکوحہ کے معنی میں، کبھی حرہ کے معنی میں، کبھی عفیفہ کے معنی میں. تو ایک ہی آیت کے اندر تینوں معنی آ گئے. غیر مصافحات، نہ نکالنے والی ہو پانی، یعنی وہ بدچلن نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور نہ بنانے والی ہو چوری چپکے یار. بعض کنیزیں ویسی ہوتی ہے، کام کاج کرتی ہے، مختلف جگہ ان کی دوستی ہوتی ہے، ایسی کنیز کے ساتھ نکاح کا فائدہ نہیں. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جبکہ وہ عفت والی ہے، فَإِنْ أَتَيْنَ، پس اگر وہ کر گئی بِفَاحِشَةٍ کوئی گناہ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس ان کے اوپر آدھی سزا ہے وہ جو آزاد عورتوں کے اوپر ہے تکلیف میں سے. فَإِذَا أُحْصِنَّ، جس وقت وہ کنیز شادی شدہ ہو گئی یا وہ کنیز عفت والی ہے اور اس کے باوجود اس سے کوئی گناہ ہوا، تو جو کوڑے لگیں گے خاتون کو 100 اس کو 50، اور جو اس کو لگیں گے 80 اس کو 40، کیونکہ اس کی نعمت پوری نہیں ہے. ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ ذالک کی ضمیر راجع ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ينکح المحصنات المؤمنات، کہ جو حرہ کے ساتھ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کنیز کے ساتھ نکاح کر لے. ذالک، یہ کنیز کے ساتھ نکاح کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لمن، اس شخص کے لیے ہے، خشی العنت منکم، جس کو خوف گناہ میں مبتلا ہونے کا تم میں سے. العنا الابتلاء فی الزنا، وان تصبروا، یہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ جگہ مشکل ہے، اور اگر تم صبر کرو خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. نہ کرو کنیزوں سے، حرہ ہی ٹھیک ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے.